وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17-18 حصہ دوم 23-32 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم نے دنیا کے مفاد کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا اور انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا اما سمود فہدیناہم. جو قوم سمود تھی تو ان کو ہم نے ہدایت کا راستہ بتایا، یعنی راہ مستقیم، راہ ہدایت دکھائی. اسی پہ میں بات کر رہا تھا اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو یہ ناکام رہتا. کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے، یعنی یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور یہ صرف حواس خمسہ تک کام کرتی ہے، جبکہ اس کی منزل حواس خمسہ سے بالا تر ہے. اللہ منزل ہے اس کی، اور اللہ کے متعلق یہ عقل جو ہے یعنی اللہ کا راستہ جاننے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تو ہے ہی برا الورا، سمجھ سے بالا تر چیز ہے، لیکن یعنی سمجھ سے بالا تر ہستی ہے، لیکن اس کا راستہ یہ بھی عقل کو نہیں معلوم. تو یعنی یہ ایک سادی سی بات ہے.
آپ نہیں کہہ سکتے کہ عقل سے ہم کچھ معلوم کر سکتے ہیں اللہ کا راستہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ جب نہیں جانتا انسان باطن کے متعلق کسی بھی چیز کو، تو پھر اور منزل اس کی باطن ہے، تو اس کو پھر اللہ کا راستہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو راستہ نہیں معلوم، پھر آپ کو وہ پوچھنا پڑے گا، کس سے؟ اللہ سے، انسان سے نہیں۔ ہاں، جس انسان، اب اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری لے لی ہے، گفتگو ذرا آسان بھی ہے اور تھوڑی سی توجہ کی طالب ہے۔ راستہ، اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ اللہ سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے علاوہ تو کوئی ہستی نہیں بتائے گی، اللہ خود بتائے گا۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، شادی کا کارڈ ہے، وہ راستہ جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، تو اس پر جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو ایک نقشہ اکثر بعض اوقات لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نقشہ ہے۔ ابھی تو گوگل میپ آ گیا ہے، وہ آسانی ہو گئی ہے، لیکن پہلے جو ہوتا وہ لکیریں وغیرہ کھینچ کر کہ یہ فلانی روڈ ہے، یہ فلانا راستہ ہے، یہ فلانا چوک ہے، اس طرف سے آپ آئیں اور یہ منزل ہے۔ تو جو بلا رہا ہے وہ آپ کو راستہ بتائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب بلا کون رہا ہے ہمیں اپنی طرف؟ اللہ۔ اب راستہ بھی وہی بتائے گا، انسان نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، اب اللہ ہی بتائے گا۔ دیکھیں، یہاں تک تو آپ مجھ سے اتفاق کر لینا کہ میں نے اللہ سے ہی اللہ کا راستہ پوچھنا ہے، میں نے جانا ہے۔ پہلے تو دیکھیں، ہمارا جو آج کل کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کا راستہ چاہیے ہی نہیں۔ ہم نے تو منزل ہی بدل لی ہے، ہماری تو دنیا میں آ کے نیت ہی خراب ہو گئی ہے، اور ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو اور حاصل ہے دنیا کو۔ اب دنیا کا راستہ پھر آپ دنیا والے سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو اسکول کالج والے ہیں آپ کو ایک ڈگری کے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، اور پھر کہ بھئی یہ ڈگری اگر حاصل کرنی ہے تو یہ راستہ ہے، اسکول کرو، یہ کرو، وہ کرو، بس یونیورسٹی میں جاؤ، ڈگری مل جائے گی۔ دیکھیں، بات مذاق کی نہیں ہے۔ اللہ منزل ہے، اللہ ہی بتائے گا راستہ، لیکن وہ راستہ، اس راستے پر غور کون کرے گا؟ کون سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ جو متلاشی ہوگا، جو طالب ہوگا۔ آج قرآن جو ہے وہ اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ یہدی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے راستے کی، تو اللہ بتائے گا۔ اب ہمیں جو ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے بارے میں جستجو، تلاش اللہ کے راستے کی، یہ ہماری ضرورت نہیں رہی۔ آج کا مسلمان گمراہ ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ اس نے تو منزل ہی بدل دی اپنی۔ اللہ نے تو اسے اپنے لیے بنایا تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، نیت میں کھوٹ آ گیا، اس نے ظاہر کو منزل بنا لیا، حاصل ظاہر کو یا حاصل دنیا کو مقصود، مطلوب و محبوب بنا لیا۔ اب دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے، اور میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آج قرآن کریم کو حروف سمیت ہم سے اٹھا لے، ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔
ہم کوئی فرق آئے گا نہیں، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو کب کا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، قرآن اٹھا لے اور ہماری زندگی پر فرق نہ آئے، اور ہمیں پھر فرق نہیں آئے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے تو منزل ہی بدل لی، راستہ ہی بدل لیا، ہم تو دنیا کے راستے پر ہیں، اور دنیا کے راستہ تو پھر آپ پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوبر ہیں، وہ آپ کو دنیا کا راستہ بتاتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی آیات پیش کرتے رہتے ہیں اور دنیا کا راستہ بتاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ انگلش فلاسفروں کے اور انگریز فلاسفروں کے حوالے بھی دیتے رہتے ہیں، وہ کتاب پڑھیں، یہ کتاب بڑی اچھی ہے انگریزوں کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میں سنتا رہتا ہوں نا، یعنی جج کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ عام طور پہ جو یوٹیوبر ہیں، یہ تو آپ کو دنیا کا راستہ بتاتے ہیں، اور بیچ میں وہ پیش یہ کرتے ہیں کہ اصل اسلام تو یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اکثر یوٹیوبر، یعنی بعض کو کہہ لیں، بعض تو نرے دنیا ہی، بعض قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن غرض ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیڈر بن جائے، دنیا کا گدھا بنے، اور قرآن و حدیث سناتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو حد سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں کہ مجھ سے ہوشیار تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں اس سے میرے کوئی غرض نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، منزل بدل لی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ قرآن کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اور سیدھا راستہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے۔ اب رسول کی بات کو بھی ہمیں یقین نہیں آتا۔ رسول تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں منزل بتاتا ہے، منزل کا راستہ بتاتا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے رسول۔ لیکن آج کا مسلمان 8 جولائی 2022 اس کو ضرورت نہیں ہے رسول کی بات کو دل کے کانوں سے اس کو دیکھیں۔ ہم تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں کہہ رہا کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے متعلق اپنی ایک ہماری رائے ہے اور اس کو ہم حتمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آج عام میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منزل کا اللہ کا متلاشی نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ ایک شخص نے مٹھی بھر داڑھی رکھ لی ہے، قبہ جبہ اور پگڑی پہن لی ہے، اور بس وہ دین کے ظاہر کے بارے میں آپ کو بات بتا رہے ہیں۔ عام طور پہ تو دیکھ رہے ہیں یہی قصے کہانیاں رہ گئی ہیں ہمارے فیس بک کے، جو لوگ دین بیان کرتے ہیں، جو مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ قصے کہانیوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، یا ایک انداز بیاں ہوتا ہے نا انداز بیاں، بس ان کا ایک انداز بیاں ہے اور قصے کہانیاں ہیں اور لوگوں میں بڑے مقبول ہیں۔ تو ہم تو عام طور پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ کام کی نہیں ہے لیکن بیان ہے، ایک انداز بیان ہے، جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی مطلب اس میں کوئی ایسی سبق آموز بات نہیں ہے، کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہے، بس بات سے بات ملا رہے ہیں، کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں اور بس باتیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یار یہ کیسا بیان ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خیر چھوڑ دیں اس بات کو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فہدیناہم، ان کو میں نے ہدایت دی۔ آج ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے،
یہ ایک میں سادہ سی بات جو میں نے گزشتہ سبق میں بات کی ہے، ابھی میں بات کر رہا ہوں، سادہ سی بات ہے. ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں ہدایت کے. بس ایک بات پہ آپ غور کر لیجیے، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، رک جاتا ہوں. بس ایک بات پہ آپ غور کریں، کیا اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی مجھے کوئی خاص ضرورت ہے؟ کیا اس ہدایت کا میری زندگی میں کوئی حقیقی دخل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ ہماری تو نیت بدل گئی ہے، منزل بدل گئی ہے، نیت بدل گئی ہے، راستہ بدل گیا ہے. پھر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہے نا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ ہدایت اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر عذاب الہون کا آپ شکار ہوں گے، ذلت کا عذاب. کیونکہ آپ کا عمل، دیکھیں ایک جملہ میں قائم کروں، آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کا عمل ہدایت کے مطابق نہیں ہوگا. آپ اپنی مرضی سے سارے فیصلے کریں گے اور جو آپ کا ہے روش یا طریقہ اسی پر آپ فیصلہ کریں گے اور ہدایت سے ہٹ کر آپ فیصلہ کریں گے. دیکھیں یہ عام مطلب آج کی بات میں کر رہا ہوں. ہدایت ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے فیصلے ہدایت کے مطابق نہیں، ذاتی مفادات کے تحت، اور ہم ذاتی مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اور ہماری منزل جو ہے بدل گئی ہے. یہ بھی میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں کہہ رہا، ہماری منزل اللہ نہیں ہے. ہم نہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں نہ جنت میں جانا چاہتے ہیں حقیقی طور پہ. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، نہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، دوزخ کی آگ سے، نہ جنت کی نعمتوں میں جانا چاہتے ہیں. ہماری منزل تو واضح ہے، دنیا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ شکر ہے خدا کا. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. لیکن فَهَدَيْنَاهُمْ پہ میں بات کر رہا ہوں، سامنے یہ بڑی اہم بات ہے. ہدایت، دیکھیں میری تمام گفتگو کا جو میں جس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں، کیا آج آپ کو ہدایت کی کوئی حقیقی ضرورت ہے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. بس کوئی انسان مر جائے تو سپارے نکالنا ہو، یا کوئی قسم ہو، قسم قرآن، یہ ہمارے پشتوں کے علاقے میں یہ ہے ایک لفظ. کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا، قسم قرآن، قسم کو لے آتے ہیں اور قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں. بہت ہی ایک ایسی حالت ہے کہ جو سوچنے کی بات ہے. اس پر میں آپ کو میرے تو دیکھیں یہ زبان ہی ہے اور تو میرا آپ پہ کوئی زور نہیں چلتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو آپ نے نظریہ بنایا ہوا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے نتائج سے آپ بچ نہیں سکتے، اچھے ہوں یا برے. یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے ہوں یا برے، اس کے نتائج سے آپ بچ نہیں سکتے. ہمیں نتائج پر یقین نہیں ہے، ہم تو بس نتیجہ جو ہے یہ کام کروں گا، یہ نوکری ہے، اس میں اتنی بالائی آمدنی ہے، چلو ٹھیک ہے. دیکھیں ہر کام، وہ کہتے ہیں نا تھانے بکتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، تھانے بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے. آپ دیکھ لیں
وہ فیس بک پہ ایک وہ آئی تھی، وہ ایک جملہ آیا تھا کہ کعبہ کا دروازہ اور عدالت یہ بڑے لوگوں کے لیے کھلتے ہیں. خیر اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں فہدیناہم. لیکن اس میں ایک مضمون ہے جو شاید میں ابھی تک ادا نہیں کر سکا. یہ فہدیناہم، میں اندھا ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، یہ آپ یقین کر لیں. اچھا، اس میں جو آگے وہ ہے فاستحب العما علی الہدا، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کر لیا. اس پہ تھوڑا سا سوچئے، بالکل واضح ہوگی بات نا آگے والے جملے سے. فاستحب العما علی الہدا، ہدایت روشنی ہے، اس کے علاوہ اندھیرا ہے سب کچھ. ہدایت روشنی ہے، ہدایت آنکھیں ہیں، روشنی ہے، نور ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ سب اندھیری رات ہے. ہم نے اندھیری رات کو پسند کر لیا ہے. ہمارے تمام خیالات، تمام سوچیں، تمام خوشیاں، تمام غم پریشانیاں، تمام امیدیں، تمام توقعات، سارے منصوبے دنیا کے متعلق ہیں. ہدایت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج. اور یہ ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، پاکستان کا مسلمان اسلام کو نہیں پسند کرتا. اسلام تو ہدایت ہے. ہماری زندگی اسلام کے خلاف ہے. آپ نے جن لوگوں کو پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، آگے بھیجا ہے، وہ ہدایت کو جانتے ہی نہیں کہ ہدایت ہے کیا. یہ کیوں؟ اعمالکم عمالکم، قانون ہے، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. آپ نے تو اپنے جیسوں کو پسند کر لیا ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاست کا کھیل کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، ہدایت تو نہیں ہے. قرآن تو نہیں ہے، قرآن تو ہمارے پاس نہیں ہے. جو بھی ہو مسلمان، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. دیکھیں، ہم اپنے کارناموں کو، جو بھی لیڈران ہیں انتخابات میں، وہ اپنے کارنامے دنیا کے، میں نے یہ کر دیا، یہ بجلی پیدا کر دی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ میٹرو بنا دی، یہ وہ کر دیا، بس یہی آپ اپنے کارنامے گنواتے رہتے. ہمارا جو دیکھیں آج مسلمان قوم کا، بالخصوص پاکستانی قوم اور بالعموم عام سب سارے مسلمان، ان کا دین سے کوئی تعلق ہے نہیں. ہم طالبان دنیا ہیں، طالب مولا نہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. ہم طالب مولا نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، اللہ کے عاشق نہیں ہیں. ہم تو دنیا کے عاشق ہیں. زبان سے آپ جو بھی دعویٰ کریں وہ تو آپ کے دعوے ہیں نا. تو اب یہ ہے نا کہ فاستحب العما علی الہدا، ہدایت کو ہم نے اندھیرا سمجھ لیا ہے. انسان اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا عام طور پر. روشن خیالی کی ایک اصطلاح آپ سنتے ہوں گے، یہ روشن خیال مسلمان ہے، یہ ترقی پسند مسلمان ہے، یہ لبرل مسلمان ہے، لبرل اسلام کے داعی ہیں. آج ایسے دانشور آپ کو مل جائیں گے جو اپنی اپنی گھڑی ہوئی قرآن میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اپنی سوچ ہے ان کی لبرل. میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض تو بالکل ہی گمراہ ہیں، اور بعض نے بعض اصطلاحات کو سمجھے ہی نہیں. اپنی مرضی جو ہے، اپنی مرضی سے اس کی دین کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کے رسول سے استفادہ کرتے ہیں.
ان کے طریقے کو دیکھتے، یہ اپنی مرضی سے گمراہی تو ہے، پھیل چکی ہے۔ تو دیکھیں، اما سمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ یہ سمود کا لفظ اگر ہٹا کے اگر آپ آج کے مسلمان کو دیکھیں، لگا دیں، تو بالکل یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ذلت کا عذاب ہے آج، مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس قدر ہے کہ مغضوب علیہ قوم، ضالین قوم عیسائی، اور مغضوب علیہ قوم یہودی، اس کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آج تو امریکہ کی مرضی ہے کس پر پابندیاں لگاتا ہے یا کس کو چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس وقت بھی ہم پر پابندیاں ہیں۔ ہم مغلوب قوم ہیں، ہندو سے ڈرتے ہیں، بت پرست سے ڈرتے ہیں، یہ توحید پرست لوگ بت پرست سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں۔ یعنی مسلمان تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج ہم ہندو کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ ہندو جو مرضی آئے کر رہا ہے، ظلم و ستم کا ایک پہاڑ ہے وہاں کے نام نہاد مسلمانوں پر، کشمیر میں نام نہاد مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن ظاہر میں تو ہمارے مطلب یعنی کچھ ذمہ داریاں تو ہیں ہماری، لیکن ہم آہ بھی نہیں کر سکتے، جواب دینا تو کیا، آہ بھی نہیں کر سکتے، اور ڈرتے ہیں ہم۔ آج یعنی یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے نا۔ مسلمان تو نعرے تکبیر بلند کرتا ہے، اس کے آگے تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور مسلمان دیکھیں، زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری اگر اسلام یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو، یا تو ہماری زندگی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں یہ زندگی پیاری ہے۔ یعنی آج کل تو بہت بری حالت ہے نا، مسلمان تو ہے ہی نہیں، اب اس کی علامت کیا ہے کہ اس کو دنیا پیاری ہے، زندگی پیاری ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم